السلام علیکم۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گر جائیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ یہ شخص حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ لڑائی جاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھڑے میں گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرتے دیکھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں ہاتھوں پر لے لیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھڑے میں گرے تو ابن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ ان میں سے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا۔ اس کا پھینکا ہوا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتے دیکھا تو اس کی طرف لپکا۔ میں نے اس کا تعقب کیا اور آخر اسے جا لیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کو عتبہ کے قتل کی خبر سنائی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود لوہے کی ٹوپی بھی ٹوٹا، چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ابن کمیہ کے حملے سے دونوں رخسار بھی زخمی ہوئے تھے۔ خود کی دو کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن کمیہ کو بد دعا دی تھی، اللہ تجھے ذلیل اور پست کر دے، برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس جنگ کے بعد ابن کمیہ اپنی بکریوں کے گلے میں پہنچا تو انہیں لے کر پہاڑ پر چڑھا۔ وہ بکریاں اور مینڈوں کو گھیر گھیر کر لے جا رہا تھا کہ اچانک ایک مینڈے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اسے اس زور سے سینگ مارا کہ وہ پہاڑ سے نیچے لڑک گیا اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگین کر دیا کہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچ کھینچ کر نکالا۔ اس کوشش کے دوران ان کا اپنا سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ بہرحال کڑی نکل گئی۔ ہائے یا رسول اللہ! پھر انہوں نے دوسری کڑی کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ایک دانت اور ٹوٹ گیا۔
تاہم کڑی بھی نکل گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جانے کے بعد ان کا چہرہ بدنما ہو جاتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا اور پکارے، اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ موجود ہیں۔ جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت حارث بن سماح رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی زبردست ثابت قدمی دکھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں موت کی بیعت کی تھی۔ آئے ہائے ہائے، یعنی یہ عہد کیا تھا کہ آپ کی حفاظت میں جان تو دے دیں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اجسی کی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان صحابہ کے ساتھ گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ عثمان بن عبداللہ ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ وہ لوہے میں پوری طرح غرق تھا۔ آپ اس کی آواز سن کر رک گئے۔ اسی وقت عثمان بن عبداللہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ ساتھ ہی حضرت حارث بن سماح رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف لپکے اور اپنی تلوار سے اس پر وار کیا۔ اس نے تلوار کا وار روکا۔ تھوڑی دیر دونوں طرف سے تلواریں چلتی رہیں، پھر اچانک حضرت حارث نے اس کے پیر پر تلوار ماری، وہ زخم کھا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بھرپور وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اسی وقت عبداللہ بن جابر عامری نے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی تلوار حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر لگی، کندھا زخمی ہو گیا۔ ان لمحات میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن جابر پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اسے ذبح کر ڈالا۔ مسلمان حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر لے گئے تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔